کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، تو پھر بھی ہم کیوں اس میں پڑ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. ہمارے ہاں دراصل میں وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی نا کہ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود ہم دیواریں اتنی بلند کر چکے ہیں کہ واپسی کے راستے ہم نے بند کر دیے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بے شک ہم یہ جانتے ہیں قرآن سے، سنت سے، احادیث سے، ڈیلی متواتر آپ دیکھتے ہیں آپ کے چینل پہ بھی، پوری دنیا میں لوگ یہ بات آ کر کرتے ہیں. جاننے کے باوجود جو ہوتا ہے نا، تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ساحر بھائی کہ ہماری جو تربیت ہے وہ تربیت ہماری اس ترتیب سے ہٹ کر ہوئی جس ترتیب پر ہماری تربیت، ہماری اخلاقی گراؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. اس تربیت سے جب ہم ہٹ گئے تو پھر جس کے دل میں، مائنڈ میں جو مائنڈ سیٹ ہو گیا، جو میموری ڈیولپ ہو گئی، وہ اسی پر پروان چڑھتا رہا. مثال کے طور پر کسی نے اپنے مسلک کے متعلق کہہ دیا یہی حق ہے، تو وہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ کہیں مسٹیک ہے، اس کے باوجود وہ اسے حق سمجھے گا کیونکہ اس کا مسلک نہیں ہے. کبھی بھی آپ یہ دیکھ لیں، آپ کسی بھی طرف چلے جائیں، میں کسی ایک محدود مسلک کا نام نہیں لیتا، کسی طرف دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی طرف بھی چلے جائیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ کسی بھی بات کے غلط ہونے کے باوجود اس کا دفاع کریں گے. کیوں؟ کہ وہ اس مسلک پر پروان چڑھ چکا ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں یہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ وہ تربیت کا جو ماٹو تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. دیکھیے اختلافات تو پوری دنیا میں ہر مذہب میں ہیں. جی. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس ہیں، یہ پوری دنیا میں. اگر آپ عیسائیت کو دیکھ لیجئے تو کرسچینٹی کے اندر اٹسیلف بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں اور ان کو حل بھی کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے، یہ تو چلیں ایک بات ہو گئی نا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جس دوغلے پن سے کام لیتے ہیں، دوغلے پن کا مطلب ہپوکریسی سے کام لیتے ہیں، وہ کیوں ہے؟ ہپوکریسی کیا ہے؟ ہپوکریسی یہ ہے کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ بہت برا ہے، خاص طور پہ امریکہ بہت برا ہے. ہم یہ کہتے ہیں. ہم امریکہ سے چندہ کیوں لیتے ہیں؟ پیسہ کیوں لیتے ہیں؟ میرا سوال ہے ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہم کیوں یہ مطلب یہ تو میری تو حمیت کے لیے برداشت نہیں ہے، میری تو تعظیم کو گوارا نہیں ہے کہ اگر میں کسی شخص کو برا سمجھ رہا ہوں یا اس کی پالیسی کو برا سمجھ رہا ہوں یا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو نقصان دے رہا ہے یا وہ انسانوں کو نقصان دے رہا ہے، تو میں اس کی طرف جاؤں گا کیوں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکی دور گزارا نا، مکی اور مدنی، اس دور کو اگر کوئی بندہ مسلمان اس کی اسٹڈی کر لے، اس کا مطالعہ کر لے، اسے پڑھ لے، تو ایک بڑی خوبصورت بات سمجھ آئے گی. وہ خوبصورت جملہ جو سمجھ آئے گا وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کا ایک طویل عرصہ اپنے صحابہ کو، غلاموں کو یہ سکھایا ہے کہ آپ نے برداشت کیسے کرنا ہے. آج آپ پوری دنیا میں ایسے لوگ جو علم بیان کرتے ہوں، جو دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہوں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے دیکھ لیں کیا ان کے ہاں بھی صبر موجود ہے یا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو سکھایا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر تمہیں کوئی تھپڑ بھی مار دے، زیادتی بھی کر دے، تو تم نے بدلہ نہیں لینا. جب وہ اس پروسیس سے گزر گئے تو وہ کیا بنے؟ اللہ جل شانہ کی شان رحیمی بھی انہیں کہنے پر یہ بات مجبور ہوئی کہ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون. یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں. مفتی صاحب مجھے اجازت دیجیے، آپ کی بات بڑی خوبصورت اور بجائے سے کوئی وہ